अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को आर्मी डे के मौके पर फौजियों, साबिक फौजियों और इनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी और पेशेवराना महारत का इतराफ़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अल्फाज कौमी सलामती में इनकी अनमोल शराकत के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आर्मी डे के मौके पर मुबारकबाद, ख़ास तौर पर हमारे बहादुर सिपाहियों, काबिल एहतराम साबिक फ़ौजियों और इनके अहल खाना को। हिंदुस्तानी फ़ौज अपनी बहादुरी और पेशेवराना महारत के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के काबीनी वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शमूलियत तकरीब में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी से मुतालिक हुई एफआईआर के बाद गौतमपल्ली थाने के एसएचओ दिनेश सिंह को मुअत्तल कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में बगैर इजाज़त के भीड़ जमा होने को कोरोना ज़वाबित पर अमल न करने पर इलेक्शन कमीशन ने हजरतगंज के एसीपी और एसडी से भी जवाब तलब किया है। साबिक काबीनी वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य, वजीर धर्म सिंह सैनी, बीजेपी रुकन असेंबली भगवती सागर, विनय शाहिया, रोशन लाल वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा, ब्रिजेश प्रजापति और अपना दल के रुकन असेंबली अमर सिंह चौधरी समेत कई साबिक अरकान असेंबली की समाजवादी पार्टी में शमूलियत तकरीब में ज़बरदस्त भीड़ जमा होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस प्रोग्राम में स्टेज पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर एक बार फिर जोरों शोरों से जारी है। वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 2,68,833 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ अब तक मुल्क में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 3,68,50,962 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में एक्टिव केसों की कुल तादाद बढ़कर 14,17,820 हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी के कारकुनों के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के मुकदमे के बाद सामने आया है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर हुजूम के खिलाफ कोरोना के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबसे पहले वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जुम्मे को गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे, इसलिए पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वज़ीर आला ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल में ट्रेन के पटरी से उतरने के हादसे में एक जख्मी शख्स को आसाम की एक मस्जिद के लाउड स्पीकर की मदद से अपने अहल खाना से मिलाया गया। आसाम के दरंग जिले के ढोला का रहने वाला शफीक अली जुमेरात को पड़ोसी रियासत के जलपाईगुड़ा जिले में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में जख्मी होने वालों में शामिल था। इस हादसे में 9 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अली, जो हादसे में बच गया, जलपाईगुड़े के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णवी ने जख्मियों से मुलाकात की। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एक अहलकार ने कहा, अली की खैरियत पूछने पर वजीर को मालूम हुआ कि वो अपने अहल खाना से रब्ता करने से कासिर हैं, क्योंकि न इनके पास और न ही इनके अहल खाना के पास मोबाइल फ़ोन है। एक अहलकार ने बताया कि ख़ानदान से रब्ता करने की कोशिश नाकाम होने के बाद रेलवे के वजीर की हिदायत के बाद गांव की मस्जिद से नमाज के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया गया। इसके बाद अहल खाना को अली की हालत का इल्म हुआ और उन्होंने रेलवे हुक्काम से रब्ता किया। आरएसएस के मुस्लिम मंच ने 5 रियासतों में मुनक्किद शुदनी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने की ये कहते हुए मुसलमानों से अपील की कि मुसलमान बीजेपी के इख्तिदार में सबसे ज़्यादा महफूज और खुश हैं, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी इन्हें सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। आरएसएस के मुस्लिम बाजू मुस्लिम राष्ट्र मंच ने मरकज़ और रियासतों में बीजेपी हुकूमतों की जानिब से मुसलमानों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए शुरू करदा मुख्तलिफ स्कीमों के नाम गिनाए और कहा कि बीजेपी मुल्क के मुसलमानों की सबसे बड़ी खैर ख्वाह है। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में ताकतवर धमाका खैज मादा आईईडी मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि मशरक़ी दिल्ली में वाक़ गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के करीब काले रंग के एक लावारिस बैग में धमाका खैज मादा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और ज़रूरी तहक़ीक़ात की। जाए वक़ूअ के आसपास मुहासरा करके जांच के बाद धमाका खैज मादे को नाकारा कर दिया गया। आस्थाना ने बताया कि यौम जमहूरिया से कबल स्पेशल अलर्ट पुलिस ने भीड़भाड़ वाले मंडी से धमाका खैज मादा बरामद करके दारुल हुकूमत में दहशत फैलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल बीजेपी को एक और धक्का देते हुए हाथरस हल्के के रुकने असेंबली एडवोकेट हरिशंकर माहौर ने पार्टी पर ब्राह्मणों और दलितों और पसमानदा तबकात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। योगी हुकूमत में वजीर के ओहदे से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब तक 3 वज़रा और 7 अरकान असेंबली इस्तीफ़ा दे चुके हैं। माहौर ने कल देर शाम बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया।
ہری شنکر ماہور کے علاوہ جن وزراء اور ارکان اسمبلی نے استعفیٰ دیا ہے انہوں نے یوگی حکومت میں دلتوں، پسماندہ اور اقلیتوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے بی جے پی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے۔ ممتاز فلم اداکار رضا مراد کو بھوپال میونسپل کارپوریشن کے سوچھتا ابھیان کا برانڈ ایمبیسڈر بنائے جانے کے ایک دن بعد ہی انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریاست کے وزیر شہری ترقیات بھوپندر سنگھ کے اشارے پر انہیں بھوپال بلدیہ کے برانڈ ایمبیسڈر کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ رضا مراد کو سوچھتا ابھیان کا برانڈ ایمبیسڈر بنائے جانے کے بارے میں جیسے ہی وزیر کو پتہ چلا تو انہوں نے کمشنر بلدیہ کو ایک مکتوب روانہ کیا اور کہا کہ صاف صفائی کے میدان میں رضا مراد کی خدمات اور کارکردگی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس لیے انہیں برانڈ سفیر کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسی دوران رضا مراد نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ وہ بھوپال سے اچھی طرح واقف ہے، اپنی اسکولی تعلیم انہوں نے بھوپال سے حاصل کی ہے، مجھ سے بڑا کوئی بھوپالی نہیں ہو سکتا کیونکہ میری ماں اور میری بیوی کے علاوہ کئی ارکان خاندان بھوپال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی دوران کانگریس پارٹی نے ریاست کی بی جے پی حکومت کو یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا کہ رضا مراد کو برانڈ سفیر کے عہدے سے ہٹانا بی جے پی حکومت کی سنگین سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ کانگریس ترجمان کے مشرا نے ہندی میں ٹویٹ کرتے ہوئے صاف طور پر کہہ دیا کہ رضا مراد کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ایک مسلمان ہیں۔ قطر، عمان، کویت اور بحرین کی سیکورٹی فورسز خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی مشترکہ مشق میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب پہنچی۔ رائل عمان پولیس کا ایک دستہ پہنچا جس کی قیادت کرنل سالم مبارک البراوی کر رہے تھے۔ قطری فورس بوئنگ C-17 ملٹری کارگو طیارے پر پہنچی جس کی قیادت میجر یوسف الاحمد کر رہے ہیں۔ کویت کے دستہ کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل عبداللہ العتیقی ہے جنہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس مشق کا مقصد GCC ریاستوں کے درمیان رابطے اور فیلڈ تعاون کو بڑھاتا ہے۔ دبئی میں ہندوستان آنے والے دو طیاروں کے درمیان ایک بڑا تصادم اس وقت ٹل گیا جب دبئی سے حیدرآباد آنے والی فلائٹ EK-524 اور دبئی سے بنگلورو جانے والی اماراتی فلائٹ EK-568 اڑان کے دوران ایک ہی رن وے پر آ گئے۔ اس تصادم کو ٹالتے ہوئے کئی جانوں کو بچایا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ EK-524 دبئی تا حیدرآباد مقامی وقت کے مطابق 9:45 بجے شام پرواز کرنے والی تھی، جبکہ دبئی بنگلورو پرواز کا بھی یہی وقت مقرر تھا۔ دونوں پروازوں کے درمیان صرف 5 منٹ کا وقفہ دیا گیا تھا۔ رن وے 30R پر جب دبئی حیدرآباد فلائٹ پرواز کے لیے تیاری کر رہی تھی، عملے نے دیکھا کہ اسی سمت میں ایک اور طیارہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی جانب سے فوری ٹیک آف روکنے کی ہدایت دی گئی، جس پر دبئی حیدرآباد طیارے کے عملے نے طیارے کی رفتار کو کم کرتے ہوئے اس رن وے سے ٹیکسی وے نمبر N4 پر موڑ لیا۔ طیارہ اصل رن وے سے ہٹنے پر دبئی بنگلورو طیارے سے ٹکرانے کا خدشہ ٹل گیا۔ اس معاملے میں امارات ایئر لائن کی جانب سے مسافروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے سنگین معاملے کی نشاندہی ہوئی ہے۔ تاہم امارات ایئر کے ترجمان نے بتایا کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے دوسرے طیارے کو الگ راستے پر موڑنے کی ہدایت دی گئی، جس پر حادثہ ٹل گیا۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات KT راما راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں نائٹ کرفیو یا لاک ڈاؤن کا انحصار کورونا کے کیسوں کی تعداد اور محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مشورے پر ہوگا۔ KTR نے آج ٹویٹر پر شہریوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا۔ دوران سوال جواب جب ایک شہری نے سوال کیا کہ ریاست میں کورونا کیسوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے حکومت نائٹ کرفیو یا لاک ڈاؤن یا پھر کسی اور طرح کی تحدیدات پر غور تو نہیں کر رہی ہے، KT راما راؤ نے کہا کہ اس سب کا انحصار کورونا کیسوں کی تعداد پر ہوگا اور اس بات پر بھی ہوگا کہ محکمہ صحت کے عہدیدار حکومت کو کیا مشورے دیتے ہیں۔ وزیر کی حکومت تلنگانہ کی جانب سے 8 تا 16 جنوری ریاست بھر میں تعلیمی اداروں کو تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے اور اسکولز اور کالجز اور تعلیمی اداروں کی دوبارہ کشادگی پر غیر یقینی کیفیت ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ کورونا متاثرین کی تعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے سنکرانتی تہوار کے بعد نائٹ کرفیو یا دوسری تحدیدات کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم آج KT راما راؤ نے یہ واضح کر دیا کہ لاک ڈاؤن، نائٹ کرفیو یا دوسری تحدیدات کا انحصار کورونا کیسوں کی تعداد اور محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مشورے پر ہوگا۔ تلنگانہ میں TRS اور BJP کے درمیان کشیدگی میں اضافے کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے BJP کے خلاف مضبوط محاذ کی تیاری کے لیے پارٹی کے ناراض قائدین کو منانے مساعی شروع کر دی ہے۔ عہدوں سے محروم قائدین کو سنکرانتی کے بعد نامزد عہدے دیے جانے کا امکان ہے اور اس سلسلے میں چیف منسٹر کی مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزارت کے گزشتہ کئی سالوں سے سینئر قائدین اور کیڈر میں سرکاری عہدوں کی عدم فراہمی کے سبب ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کئی مرتبہ قائدین کو تیقن دیا کہ جلد ہی نامزد عہدے پر کیے جائیں گے، لیکن وعدے وفا نہیں ہوئے۔ BJP سے ٹکراؤ کے دوران ناراض قائدین پر توجہ دینا اس لیے بھی ضروری ہو چکا ہے کیونکہ BJP نے TRS کے ناراض قائدین کو پارٹی میں شمولیت کی ترغیب کے لیے آپریشن آکروش شروع کر دیا ہے۔ حضرآباد میں اٹلا راجندر کی کامیابی کے بعد BJP نے TRS کے کئی قائدین سے رابطہ قائم کیا ہے۔ عہدے سے محرومی سے مایوس قائدین BJP میں شمولیت کی تیاری میں ہیں۔
سابق دو لہروں کی طرح تیسری لہر میں بھی ریاست میں محکمہ پولیس پر کورونا کا قہر بڑھنے لگا ہے اور گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کئی پولیس اسٹیشنوں میں پولیس عہدیدار اس کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ابتدا میں کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن کا عملہ اس وائرس کا شکار ہونے کی اطلاع تھی، تاہم آج مزید 2 پولیس اسٹیشنوں میں کئی ملازمین کورونا کا شکار پائے گئے ہیں۔ سرور نگر پولیس اسٹیشن سے تعلق رکھنے والے 9 ملازمین میں کورونا کی توثیق ہوئی ہے۔ ان میں 2 سب انسپکٹران، 4 کانسٹیبلز اور 3 ہوم گارڈ شامل ہیں۔ اسی طرح میرپلی پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کے علاوہ 3 کانسٹیبل اور ہوم گارڈ کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے اور ان عہدیداروں کی تصدیق کے بعد انہیں ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ملک کی اہم سیاسی جماعتوں بشمول راشٹریہ جنتا دل اور بائیں بازو جماعتوں سی پی آئی اور سی پی ایم کے سینئر قائدین کے ساتھ صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی اور چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی حالیہ ملاقات اور بات چیت کے بعد ایسی قیاس آرائیاں گشت کر رہی ہے کہ ٹی آر ایس کے سربراہ نے اب قومی سیاست میں داخلے کے لیے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چندر شیکھر راؤ کے فرزند اور ٹی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے واضح طور پر یہ اشارہ دیا ہے کہ ان کے والد کا قومی سیاست میں داخلہ ممکن ہے۔ دھان کی خریدی کے مسئلے کے علاوہ تلنگانہ سے متعلق مختلف امور پر بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے مسلسل نظر انداز کرنے کے رویے اور ناانصافیوں پر مبنی پالیسیوں کے باعث چیف منسٹر نے بی جے پی سے اب مزید کوئی دوستی برقرار نہ رکھنے کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کو چیف منسٹروں کے ساتھ جو ورچوئل اجلاس منعقد کیا تھا، اس میں بھی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے حصہ نہیں لیا اور وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے اس اجلاس میں چیف منسٹر کی نمائندگی کی۔ تلنگانہ کے بی جے پی قائدین کے رویے کی وجہ سے بھی ٹی آر ایس کے قائدین برہم ہیں، جو روزانہ چیف منسٹر کے خلاف فحش الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ قومی سیاست میں صدر ٹی آر ایس کے داخلے کی اطلاعات کو اس وقت تقویت حاصل ہوئی جب خود ان کے فرزند تارک راما راؤ نے ٹویٹر پر مختلف شہریوں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ کوئی بھی یہ پیش قیاسی نہیں کر سکتا کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والد کا قومی سیاست میں داخلہ بھی ممکن ہے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2398 نئے معاملات سامنے آئے اور 3 اموات ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح سے ریاست میں کورونا کے متاثرین کی جملہ تعداد 7,05,199 ہو گئی اور جملہ اموات 4,052 تک پہنچ گئی ہے۔ تلنگانہ میں فی الحال 21,676 کورونا کے مریض زیر علاج ہیں اور آئسولیشن میں رکھے گئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے راشن دکانوں پر چاول کی تقسیم کے عمل کو 20 جنوری تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ سول سپلائز کے کمشنر وی انل کمار نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ انہوں نے بتایا کہ جاریہ ماہ 5 جنوری سے چاول کی تقسیم کے عمل کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے جاریہ ماہ 20 جنوری تک راشن کے چاول تقسیم کیے جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔